السلام علیکم، ریڈیو امن سے میں ہوں سائرہ بانو۔ اس وقت میں سول اسپتال ٹانک میں موجود ہوں۔ کل جنڈولا کے علاقے سے ایک فیمیل مریضہ کو انتہائی خطرناک حالت میں ہسپتال لایا گیا۔ ڈیلیوری کیس کی اس مریضہ کو ڈاکٹر ظرف خان نے طویل جدوجہد کے بعد مرنے سے بچایا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ مریضہ کو پہلے الحمزہ میڈیکل سینٹر لے جایا گیا، مگر وہاں ڈاکٹرز ان کی حالت پر کنٹرول کرنے سے قاصر رہے اور انہیں سول ہسپتال ریفر کیا گیا۔ چونکہ مریض کی حالت تشویشناک تھی، ہسپتال کے لیبر روم کے ڈاکٹرز بھی حالت پر قابو نہ پا سکے۔ اسی دوران ایمرجنسی ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹر ظرف خان نے بھاری رسک لیا اور مریض کی ٹریٹمنٹ شروع کی۔ انہوں نے فوری اپنے عملے کو ریڈی کیا اور آپریشن شروع ہوا۔ اپنی مدد آپ کے تحت آپریشن کا سامان باہر سے منگوایا اور 4 گھنٹے کی طویل جدوجہد کے بعد مریضہ کی جان بچا لی۔ کہانی کیا تھی، تفصیلات جانیں گے ڈاکٹر ظرف خان سے۔ آئیے چلتے ہیں ڈاکٹر کی جانب۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیں کہ کل ایک مریضہ کو ہسپتال لایا گیا تھا جو تقریباً مر چکی تھی، پھر کس طرح آپ نے اس مشکل صورتحال میں سب کچھ ہینڈل کیا؟ اس مریض کی آپ نے جان کیسے بچائی؟ ذرا تفصیل سے بتائیں۔ یہ جی 2 دن پہلے ہمارے پاس ایک مریض آئی، یہ تقریباً 12-1 بجے کا ٹائم تھا۔ وہ جو ہی آئی، اس کا کوئی ڈیلیوری کا کیس تھا، تو ہم نے اس مریض کو اوپر گائنی والے وارڈ میں ریفر کیا۔ کوئی 15-20 منٹ کے بعد وہ مریض واپس آ گئے اور کہنے لگے کہ جاتے ہوئے ہم ایمرجنسی ڈاکٹر سے چیک کروا رہے ہیں، کیونکہ اوپر گائنی وارڈ والے ہمیں بتا رہے ہیں کہ مریض آپ کا مر چکا ہے۔ جب میں نے مریض کو دیکھا تو مریض واقعی اس کا نبض نہیں تھا، دل کی دھڑکن بند تھی، سانس نہیں لے رہی تھی۔ تو پہلے نظر میں تو ہمیں بھی ایسا لگا کہ مریض تقریباً مر چکا ہے۔ پھر احتیاط کے لیے ہم لوگوں نے ECG مشین کا کہا کہ مریض کو ڈکلیئر کرنے سے پہلے ہم اس کے ECG کروائیں۔ تو اس بیچ میں اس کی ہاتھ کو دیکھا کہ معمولی سا اس کے ہاتھ میں حرکت آ گئی۔ جب حرکت آ گئی تو اس کے بعد ہم لوگوں نے فوراً CPR شروع کیا، اور CPR کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک طرح سے ہم اس کے دل کو دباتے ہیں اور سینے کو دباتے ہیں تاکہ دل کی رفتار اور ردم شروع ہو، اور دوسری طرف ہم اس کو امبو بیگ سے آکسیجن دیتے ہیں۔ یہ تقریباً 15 منٹ تک جاری رہا، اور اس بیچ میں ہم لوگوں نے جو ایمرجنسی میڈیسن ہوتی ہیں یا جو ایمرجنسی پروسیجر ہوتی ہے وہ بھی ہم لوگ ساتھ کرتے رہے، جیسے کہ ایڈرینالین انجیکشن ہو گئے، ایٹروپین انجیکشن ہو گئے، ساتھ آکسیجن لگوائی، اس کے بعد نیبولائز کیا، سالوکارٹف انجیکشن ہو گئے۔ تو اسی کچھ ہی دیر بعد مریض کا ریورس ہونا شروع ہو گیا تھا اور مریض کا نبض آنا شروع ہو گیا۔ یہ تقریباً کوئی 4 گھنٹے تک ہم لگے رہے۔ اس بیچ میں مریض کو 4-5 خون کی بوتلیں بھی لگی ہیں، اور ہوا اس مریض کو اصل میں یہ تھا کہ اس کی بچے دانی پٹ گئی تھی اور اس کی وجہ سے پیٹ کے اندر سے بلڈ جا رہا تھا، اور یہ مریض فوراً آپریشن مانگ رہی تھی، لیکن وہ آپریشن کے قابل نہیں تھی، تو اس وجہ سے وہ پہلے مریض کو سٹیبل کرنا ضروری تھا۔ ایک دفعہ جب یہ مریض اپنے ہوش میں آئی، اس کا نبض آیا، بلڈ پریشر آنا شروع ہو گیا، اس کے بعد مریض کو ایمرجنسی آپریشن کی ضرورت تھی۔ تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاسپٹل میں کوئی رات کے وقت اتنی سہولیات نہیں ہوتی، تو کم سہولتوں کے باوجود بھی اس مریض کو ہم لوگوں نے کھولا اور اس کا آپریشن کیا، بچے کو باہر نکالا، مریض کو بچایا، اور بہت کم ٹرینڈ عملے کے ساتھ اور کم سہولیات کی دستیابی کے باوجود بھی الحمدللہ وہ مریض بالکل ٹھیک ٹھاک رہی۔ اس کو بچا رہا، آپریشن سے باہر لے آئے، وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھی، بلڈ پریشر اس کا ٹھیک تھا، اور وہ مریض ماشاءاللہ آج بھی ٹھیک ٹھاک ہے اور زندہ ہے، شکر ہے۔ چونکہ ٹانک ہسپتال میں سہولیات کی شدید کمی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس طرح کی ایمرجنسی کے لیے ہسپتال میں کن سہولیات کا ہونا اشد ضروری ہے؟ اصل میں ٹانک صرف سٹی کی بات ہم نہیں کریں گے، ٹانک کے ساتھ ملحقہ علاقہ بہت بڑا علاقہ لگتا ہے۔ یہ پورا ساؤتھ وزیرستان سے لے کے ہتالا تک ہمارے پاس مریض آتے ہیں۔ تو علاقہ چونکہ بہت بڑا ہے اور ہمارا اسپتال اس لیول کی اپ گریڈیشن ہوئی نہیں ہے اس کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ہسپتال کو اپ گریڈ کرنا بہت ضروری ہے، تاکہ یہاں پہ 24 آور ایمرجنسی میں اگر کوئی سرجری کرنی پڑتی ہے تو وہ سرجری ہوں۔ اور مریض اپ گریڈیشن سے ایک دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ مریض بہت کم ڈی خان اور ملتان کی طرف ریفر ہوں گے۔ تو یہ سہولیات اگر اب ارباب اختیار والے جو ہیں اگر یہ پرووائڈ کر دیں اور اسپتال کو اپ گریڈ کر دیں
اور نائٹ اور ایوننگ کے لیے سرجن اور لیڈی سرجن کا بندوبست کر دیں تو میرے خیال میں یہ ریفرل کا سسٹم اور یہ شام کے بعد آپریشن کا نہ ہونا یہ اس کے اوپر قابو پایا جا سکتا ہے۔ کئی ایسے خطرناک مریضوں کی جانیں آپ نے بچائی ہیں، تو ڈاکٹر ہونے کے ناطے آپ کیسا محسوس کرتے ہیں جب آپ کسی کی جان بچا لیتے ہیں؟ اصل میں بڑا اچھا لگتا ہے جب آپ کسی انسان کی جان بچاتے ہیں یا اس کے مشکل میں آپ اس کو حل دیتے ہیں تو دل مطمئن رہتا ہے۔ ویسے بندے کو بڑی خوشی رہتی ہے کہ میرے ہاتھ سے، ہم تو ایز اے بینگ اے ہیومن بینگ کمزور لوگ ہیں، لیکن اپنی طرف سے پھر بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو ہم سے ہو سکے تو کم سہولیات کے باوجود بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ مریضوں کو مطمئن کر سکیں اور مریضوں کے جو مسئلے مسائل ہیں وہ اس کے اوپر قابو پانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بڑا اچھا لگتا ہے۔ اس کے ریورس میں لوگ ہمیں بڑا پیار کرتے ہیں اور ہماری ریسپیکٹ کرتے ہیں، بہت اچھا لگتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک ہماری کوشش ہے تو جتنی ہم سے ہو سکتی ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ مریضوں کو مطمئن کر سکیں۔ اپنی طرف سے ڈاکٹرز کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اصل میں ہمارے ڈاکٹر کمیونٹی کے لیے میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں اور وہ یہ کہ مریض کو آپ ایز اے مریض نہیں، مریض کو آپ ایز اے دوست اگر آپ اس کو سمجھیں گے، ایز اے دوست آپ اس کو اگر اس کو مرض کو ایز اے دوست دیکھیں گے تو یقین کریں کہ صرف مریض نہیں بلکہ آپ خود بھی ایک دلی خوشی محسوس کرتے ہیں اور اطمینان رہتی ہے۔ تو میرا ڈاکٹر کمیونٹی کو خصوصی ایک پیغام ہے کہ مریض کو مریض نہیں، مریض کو دوست سمجھیں، اور اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نہ صرف مریض بلکہ آپ کی اپنی سیٹسفیکشن کے لیے یہ چیز بہت ضروری ہے، جس سے بندے کا دل مطمئن رہتا ہے اور دنیا اور آخرت اللہ تعالیٰ دونوں ہی سنوار دیتا ہے۔ تو میرے خیال میں کہ مریض کو اس کا حق ہے، جب آپ کے پاس آتا ہے تو مریض کا حق ہے، وہ آپ سے ٹائم خرید کے آپ کے پاس آتا ہے۔ وہ بھی اسی طرح اپنے گھر کے کام کاج، ضروری اوقات چھوڑ کے گھر میں لوگوں کو اور اپنے کام کاج سے ہٹ کے آپ کے پاس آتے ہیں۔ تو مریض کا حق ہے اس کو ٹائم دینا، اس کو اس کی بیماری سمجھانا اور پھر ایز اے فرینڈ ہو کے اس کو ہیلپ کرنا اور اس کی علاج کرنا۔ جی ناظرین، آپ نے ڈاکٹر ظرف علی خان کی باتیں سنی۔ بے شک ایک قابل اور رحم دل ڈاکٹر ہی معاشرے اور انسانیت کی بہتر خدمت کر سکتا ہے، بشرط یہ کہ ڈاکٹر مریض کو انسان کی نظر سے دیکھے اور مریض کے لیے اس کے دل میں رحم ہو، جس کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ آخر میں ٹانگ سے نو منتخب نمائندوں سے گزارش کروں گی کہ ڈسٹرکٹ ہسپتال کی اپ گریڈیشن کے لیے خصوصی اقدامات کریں تاکہ اس ہسپتال سے عوام کو بہترین سہولیات مل سکیں۔ اپنی ہوسٹ سائرہ بانو کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔